السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عائشہ 25 سال سے بے اولاد تھی۔ گاؤں کے ہر گھر میں اس کے لیے اولاد کی دعا کی جاتی تھی۔ 25 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی۔ عائشہ نے بیٹے کو جنم دیا۔ پورا گاؤں بچے کو دیکھنے گیا، مگر کچھ لوگ ہنس رہے تھے۔ کچھ کانوں کو ہاتھ لگا کر عائشہ کی قسمت پر افسوس کر رہے تھے، مگر کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہی بچہ ایک دن اس گاؤں میں سب کی ضرورت بن جائے گا، کیونکہ لوگ مجھ سے اپنے نئے پیدا ہونے والے بچے چھپاتے تھے جیسے میں کچھ چڑیل ہوں۔ میری دادی نے بچپن میں مجھے ایک کہانی سنائی تھی۔ وہ اکثر شام کے وقت صحن میں بیٹھ کر مجھے اپنے قریب بٹھا لیتی تھی۔ ہوا ہلکی ہلکی چل رہی ہوتی اور ان کی آواز میں ایک عجیب سا اثر ہوتا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ ہمارے گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی جس کے 20-25 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کے نصیب میں ماں بننا نہیں لکھا تھا، مگر پھر ایک ایسا وقت آیا کہ اس کے اندر کوئی کالی طاقت آ گئی۔ دادی جان بتاتی تھیں کہ جب بھی گاؤں میں کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو وہ عورت آہستہ آہستہ اس گھر کی طرف آتی اور دروازے کے باہر کھڑی ہو جاتی۔ اس کی آنکھیں خالی خالی لگتی تھیں اور چہرہ عجیب سا سنسان ہوتا تھا۔ وہ ایک لمبی سی آواز نکالتی تھی اور پوچھتی تھی کہ کون پیدا ہوا ہے۔ اس کی آواز سن کر گھروں کے اندر سناٹا چھا جاتا، اور اگر وہ دہلیز تک پہنچ جاتی تو وہ بچہ 40 دن تک پورے نہیں کرتا تھا اور اس دنیا سے چلا جاتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس سے بہت ڈرتے تھے۔ جب بھی کسی گھر میں بچہ پیدا ہوتا تو گھر کے مرد ڈنڈے لے کر باہر کھڑے ہو جاتے۔ نوجوان لڑکے، کزن اور بھائی باری باری سب پہرا دیتے تھے۔ راتوں کو جاگتے رہتے تھے کہ کہیں وہ عورت اس طرف نہ آ جائے۔ بچے کی ماں کو اندر کے کمرے میں چھپا دیا جاتا تھا، دروازے بند کر دیے جاتے تھے اور ہر طرف خوف کا سایہ ہوتا تھا۔ دادی کہتی تھی کہ وہ عورت بہت عرصے تک گاؤں میں رہی ہے، اور ایسے بہت سے گھر تھے جن کے بچے اس کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے، مگر کسی نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس عورت کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اس کے اپنے بچے کیوں نہیں ہوتے تھے؟ اس کے اندر یہ سب کچھ کیسے آیا؟ یہ سوال کسی نے نہیں پوچھا۔ سب نے اسے برا بھلا کہا، اسے چڑیل کہا اور اس سے نفرت کی۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ پورا گاؤں اس کے خلاف ہو گیا۔ لوگوں نے زہر ملا کر اسے دے دیا اور وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے مرنے کے بعد گاؤں میں جیسے سکون آ گیا، مگر اس کی کہانی ختم نہ ہوئی۔ آج بھی جب اس کا ذکر ہوتا ہے تو اسے بہت ہی برا بتایا جاتا ہے، جیسے وہ انسان نہیں کوئی عذاب تھی۔ جب دادی نے مجھے یہ کہانی سنائی تو مجھے بہت عجیب لگی تھی۔ میں بہت دیر تک اس کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ اس وقت میں بچی تھی اور کہانیوں میں کھو جانا مجھے اچھا لگتا تھا۔ ہر کہانی مجھے ایک نئی دنیا میں لے جاتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایک دن میری اپنی زندگی بھی کسی کہانی کی طرح ہو جائے گی۔ وقت گزرتا گیا اور میں جوان ہونے لگی۔ میرے گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ میری ماں اس دنیا میں نہیں تھی اور میرے بابا اکیلے رہتے تھے۔ وہ اکثر خاموش رہنے لگے، جیسے کسی سوچ میں گم ہوں۔ ایک دن انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور بہت نرم لہجے میں کہا کہ وہ میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ میرے لیے برا نہیں سوچ رہے، وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کی ہو جاؤں اور وہ بھی اپنی زندگی آگے بڑھا سکے۔ وہ دوسری شادی کرنا چاہتے تھے، مگر وہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے گھر میں کوئی سوتیلی ماں آئے۔ ان کے لہجے میں نرمی تھی، مگر ان کے فیصلے میں سختی تھی۔ میں اس وقت کم عمر تھی، مجھے دنیا کی سمجھ نہیں تھی۔ میں نے صرف ان کی بات مان لی۔ مجھے لگا کہ شاید یہی ٹھیک ہے، مگر آج سوچتی ہوں تو لگتا ہے کہ وہ میری زندگی کا سب سے بڑا ظلم تھا۔ اس وقت مجھے اس کا احساس نہیں تھا۔
مگر آہستہ آہستہ میں سمجھنے لگی کہ کچھ فیصلے انسان کی پوری زندگی بدل دیتے ہیں۔ میرے بابا کی گاؤں میں بڑی عزت تھی، لوگ ان کا نام ادب سے لیتے تھے، جب وہ گلی سے گزرتے تو لوگ کھڑے ہو جاتے تھے۔ مجھے بھی سب لوگ بہت پیار کرتے تھے، کیونکہ میں بن ماں کی بچی تھی۔ ہر عورت مجھے اپنے پاس بٹھا لیتی، میرے سر پر ہاتھ پھیرتی اور کہتی تھی یہ بچی بڑی معصوم ہے، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ جس شخص کے ساتھ میری شادی کروائی گئی تھی ان کی بھی گاؤں میں بہت بڑی عزت تھی۔ ان کا گھر بہت بڑا تھا، صحن کشادہ تھا اور دروازے پر ہمیشہ لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ میرے ہونے والے شوہر کا نام علی تھا۔ میں نے جب پہلی بار انہیں دیکھا تو خاموش وہ کھڑے تھے، ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی مگر آنکھوں میں نرمی تھی۔ شادی سے پہلے میں نے کچھ عورتوں کی باتیں سنی ہوئی تھی، وہ آپس میں بیٹھ کر اپنے دکھ بیان کرتی تھی۔ کوئی کہتی تھی کہ اس کا شوہر اسے ڈانٹتا ہے، کوئی کہتی تھی کہ اس پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، کوئی کہتی تھی کہ اس کی زندگی عذاب بن گئی ہے۔ ان باتوں نے میرے دل میں ایک ڈر سا پیدا کر دیا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ شاید شادی کے بعد ہر لڑکی کی زندگی ہی ایسی ہو جاتی ہے، مگر جب میں اس گھر میں آئی تو شروع میں سب کچھ مختلف تھا۔ علی واقعی بہت اچھے تھے، وہ مجھ سے نرمی سے بات چیت کرتے، میرا خیال رکھتے۔ اگر میں بیمار ہو جاتی تو خود میرے پاس بیٹھ جاتے، مجھے دوائی دیتے۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید میری زندگی ویسی نہیں ہوگی جیسی میں نے سنی تھی، مگر اس گھر میں کا ایک مسئلہ تھا جو ہر وقت فضا میں محسوس ہوتا تھا۔ علی کی ماں بیمار تھی، ان کا جسم کمزور ہو چکا تھا اور وہ زیادہ تر چارپائی پر لیٹی رہتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں صرف ایک ہی خواہش تھی کہ وہ بار بار ایک ہی بات دہراتی تھی کہ وہ اپنے پوتے کی شکل دیکھنا چاہتی ہیں۔ کبھی کبھی کہتی کہ پوتی ہی دکھا دو، مگر ان کے لہجے میں بے بسی صاف محسوس ہوتی تھی۔ گھر میں ہر بات کا رخ اسی طرف مڑ جاتا تھا جیسے میری زندگی کا مقصد صرف ایک ہی چیز رہ گیا ہو۔ میں اپنی پوری زندگی کا کوئی فیصلہ خود نہیں کر پائی تھی، تو یہ فیصلہ میں کیسے کر لیتی؟ تو بس حالات کے ساتھ یہی بہتی جا رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور 2 سال ایسے ہی گزر گئے، میرے ہاں بچہ نہیں ہو رہا تھا۔ گھر والوں کے چہرے بدلنے لگے، پہلے جو پیار تھا وہ آہستہ آہستہ سوالوں میں بدلنے لگا۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، ڈاکٹر نے صاف کہا کہ لڑکی کی عمر کم ہے اور اس کا جسم اتنا مضبوط نہیں کہ وہ آپ لوگ تھوڑا سا صبر کر لیں۔ مگر صبر کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں تھا، خاص طور پر علی کی ماں کے لیے۔ ہر دن اپنے آخری دنوں کے قریب جا رہی تھی۔ پہلے وہ چلتی پھرتی تھی، اب وہ مکمل طور پر چارپائی تک محدود ہو چکی تھی۔ ان کی سانسیں بھاری ہو جاتی تھی، وہ بار بار ایک ہی بات کہتی کہ مجھے بچے کی شکل دکھا دو۔ علی ایک اچھے انسان تھے، مگر وہ بھی اس صورتحال میں مجبور ہو گئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ماں کے لیے درد تھا اور اس درد نے انہیں اندر سے بے چین کر دیا تھا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ میرے اندر امید جاگی، مجھے بتایا گیا کہ میں امید سے ہوں۔ اس خبر نے پورے گھر میں خوشی پھیلا دی، سب کے چہرے کھل اٹھے۔ علی کی ماں کے چہرے پر بھی ایک عجیب سی روشنی آ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکراتی تھی اور میرے سر پر ہاتھ رکھتی تھی جیسے ان کی خواہش پوری ہونے والی ہو۔ مگر یہ خوشی زیادہ دیر نہ رہ سکی۔ 2 مہینے بعد میری طبیعت خراب ہونے لگی، میرے جسم میں کمزوری بڑھ گئی تھی، میں ٹھیک سے کھڑی بھی نہیں ہو پاتی تھی۔ مجھے دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، ڈاکٹر نے ناراضگی سے کہا کہ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ اس لڑکی کی عمر کم ہے اور جسم بہت کمزور ہے۔ آپ لوگوں کو صبر کرنا چاہیے تھا، مگر یہاں کسی نے صبر نہیں کیا اور اب وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میری حالت بگڑ گئی اور وہ امید ختم ہو گئی جو سب نے باندھ لی تھی۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد ہی علی کی ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ اپنے دل میں ایک خواہش
لیے ہی چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد گھر کا سکون بھی جیسے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ علی کا رویہ بدلنے لگا، وہ پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ اب ان کے لہجے میں سختی آ گئی تھی۔ وہ مجھے باتیں سناتے تھے، کہتے تھے کہ میری ماں بیچاری اپنی خواہش لے کر چلی گئی، تمہارے اندر ہی کوئی مسئلہ ہے، ورنہ تمہاری عمر کی لڑکیوں کے تو فوراً سے بچے ہو جاتے ہیں۔ اس کی باتیں میرے دل کو چیر دیتی تھی، مگر میں خاموش رہتی تھی۔ گھر کا ماحول خراب ہونے لگا تھا، ہر چیز میں ایک تلخی آ گئی تھی، اور میں آہستہ آہستہ اس گھر میں خود کو اکیلا محسوس کرنے لگی تھی۔ اب تو میں اور بھی زیادہ ٹینشن میں رہنے لگی تھی۔ وقت جیسے میرے ہاتھوں سے پھسل رہا تھا، میری عمر بڑھ رہی تھی، اور دل کے اندر ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ 7 8 سال گزر چکے تھے، اور ہر گزرتا دن میرے لیے ایک امتحان بن گیا تھا۔ میں بار بار ڈاکٹر کے پاس جاتی، ہر بار ایک نئی آس امید لے کر جاتی، اور ہر بار وہی بات سن کر واپس آتی تھی۔ ڈاکٹر کہتی تھی عمر تو تمہاری ٹھیک ہے، مگر تمہارے اندر بہت زیادہ پریشانی ہے، تم ہر وقت سوچتی رہتی ہو، اور یہی چیزیں تمہارے جسم کے نظام کو خراب کر رہی ہیں۔ وہ کہتی تھی کہ فی الحال ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کی کوئی خاص دوائی دی جائے، بس تم اپنی طاقت بڑھاؤ اور خود کو سکون دو۔ مگر سکون کہاں سے آتا؟ میں جب کلینک سے واپس آتی تو راستے بھر سوچتی رہتی تھی کہ آخر سکون کیسے ملے گا، جب ہر طرف سے باتیں سننے کو ملتی ہوں میری، جب ہر نظر میں سوال ہو، جب ہر لفظ میں تانا چھپا ہو۔ تو ایک وقت تھا جب پورا گاؤں میرے لیے دعا کرتا تھا، لوگ میرے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے، عورتیں مجھے گلے لگا کر کہتی تھی اللہ تمہیں خوشی دے، تمہاری گود بھر دے۔ مگر آہستہ آہستہ سب کچھ بدلنے لگا، دعاؤں کی جگہ سرگوشیوں نے لے لی، اور محبت کی جگہ شک نے۔ مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے جب گاؤں میں ایک نئی نویلی دلہن آئی تھی۔ اس کے گھر میں خوشی کا ماحول تھا، ہر طرف روشنی تھی، اور عورتیں جمع تھیں۔ میں بھی دل میں اچھے جذبات لے کر وہاں گئی ہوئی تھی، اور اسے کہ دعائیں دوں، اس کے سر پر ہاتھ رکھوں، مگر جب مجھے دروازے پر ہی روک دیا گیا تھا، کسی نے مجھے اندر جانے نہ دیا، میں وہاں کھڑی رہ گئی تھی، میرے قدم جیسے زمین میں جم گئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میں خاموشی سے واپس آ گئی، مگر دل میں ایک بوجھ سا آ گیا۔ اگلے دن پھر میں نے ہمت کر کے اس ایک عورت سے پوچھا، اس نے بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ تجھے اب کون ملنے دے گا، تو بانجھ ہے۔ بانجھ عورت کا سایہ نئی دلہن پر نہیں پڑنا چاہیے، نہیں تو وہ بھی بانجھ ہو جاتی ہے۔ اس کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح لگے تھے۔ میں دیر تک خاموش کھڑی رہی تھی۔ اس لمحے مجھے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ میں اس گاؤں کے لیے ایک مصیبت بن چکی ہوں۔ اس دن کے بعد سب کچھ واضح ہونے لگا، لوگ میرے بارے میں باتیں کرتے تھے، کوئی کہتا تھا اس نے ضرور کوئی گناہ کیا ہے تبھی اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، کوئی کہتا تھا کہ اس کا شوہر بیچارہ ہے جسے ابھی تک خوشی نصیب نہیں ہوئی، یہاں تک کہ میرے اپنے شوہر بھی بدلنے لگے تھے، انہوں نے باہر چکر لگانا شروع کر دیے تھے، اور وہ زیادہ تر شہر میں ہی رہنے لگے تھے، اور بہانے بناتے تھے کہ وہاں پر کام شروع کر دیا ہے۔ میں سب کچھ سمجھنے لگی تھی، مگر میرے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ میری زندگی کے 24 سال گزر چکے تھے، نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ میرے اندر امید ابھی بھی زندہ تھی۔ میں اب بھی ان عورتوں کے جیسی تھی جو ماں بن سکتی تھی، میرے اندر ایک چھوٹی سی روشنی تھی جو بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جو ڈاکٹر میرا علاج کر رہی تھی وہ بھی ایک دن وہاں سے چلی گئی، ایک نئی ڈاکٹر آ گئی، اس کے ساتھ پھر سے سب کچھ شروع ہوا، نئے سوال، نئے جواب، نئی امیدیں،
اور پرانی مایوسیاں۔ کہنے میں یہ سال آسان لگتے ہیں، مگر میں نے انہیں کیسے گزارا یہ صرف وہی عورت سمجھ سکتی ہے جس کی گود خالی ہو۔ ہر دن ایک آزمائش ہوتا اور ہر رات ایک سوال ہوتی ہے، اور ہر صبح ایک نئی تھکن لے کر آتی ہے۔ پھر ایک دن اچانک سب کچھ بدلنے لگا۔ علی 3 مہینے کے لیے میرے پاس آئے۔ وہ کافی عرصے کے بعد اتنے دنوں کے لیے گھر میں رکے ہوئے تھے، ورنہ وہ ہمیشہ شہر میں رہتے تھے اور کبھی کبھار ہی آتے تھے۔ میں جانتی تھی کہ حقیقت کچھ اور ہے، اور وہ شہر میں اپنی دوسری زندگی گزار رہے تھے۔ انہوں نے وہاں دوسری شادی کر رکھی تھی اور وہیں پر رہتے تھے، مگر اس بار وہ میرے پاس تھے، شاید اس لیے کہ ان کی دوسری بیوی اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ میں نے ان 3 مہینوں میں کچھ بھی نہیں پوچھا، نہ کوئی شکایت کی، نہ کوئی گلہ کیا۔ بس میں خاموشی سے ان کے ساتھ وقت گزارتی رہی، جیسے ایک بیوی کو گزارنا چاہیے۔ جب وہ واپس چلے گئے تو گھر میں ایک بار پھر خالی خالی ہو گیا، مگر اس بار میرے دل میں ایک عجیب سا احساس تھا، جیسے کچھ بدلنے والا ہو۔ 2 مہینے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میرے اندر کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے ہمت کر کے ڈاکٹر کے پاس جانا مناسب سمجھا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے کوئی راز کھلنے والا ہو۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور پھر میری طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ اس نے کہا کہ تم ماں بننے والی ہو۔ اس لمحے میرے اندر جیسے سب کچھ رک گیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، میں کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ میری ساری دعائیں جیسے ایک ساتھ ہی قبول ہو گئی تھیں۔ میں کلینک سے باہر نکلی تو دنیا بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ ہوا بھی نرم لگ رہی تھی اور آسمان بھی قریب محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، مگر میں نے یہ خبر کسی کو نہ بتانے کا فیصلہ کیا۔ میں ڈر رہی تھی، میں اس خوشی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے سمجھایا کہ ابھی شروع کے 3 مہینے بہت اہم ہیں۔ اگر یہ وقت گزر گیا تو پھر سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ میں ہر دن گن رہی تھی، ہر رات دعا کرتی تھی، ہر سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام لیتی تھی۔ مجھے اپنی خوشی پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر دل کے اندر ایک سکون تھا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ 3 مہینے گزر گئے، میری طبیعت بالکل ٹھیک تھی۔ ہر دن ایک نئی امید کے ساتھ گزرتا تھا اور ہر رات شکر کے ساتھ ختم ہوتی تھی۔ میرے دل کا خوف آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ پھر 1 مہینہ اور گزر گیا اور میں نے ہمت کر کے اپنے شوہر کو یہ خبر بتا دی۔ میں نے سوچا تھا جب انہیں یہ خوشخبری سناؤں گی تو بہت زیادہ خوش ہوں گے، ان کے چہرے پر خوشی صاف نظر آئے گی اور وہ مجھے دعائیں دیں گے، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ انہوں نے بس اتنا کہا کہ چلو اچھی بات ہے، اور خاموش ہو گئے۔ ان کی اس ٹھنڈی سی بات نے میرے دل کو عجیب سا کر دیا تھا، خالی۔ مگر میں سب کچھ سمجھتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ ان کی دوسری بیوی سے ان کے 3-4 بچے ہو چکے تھے، شاید اس لیے ان کے دل میں اب خوشی کی وہ شدت نہیں رہی تھی۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ ان کی ایک اپنی ہی ایک الگ زندگی ہے، وہ شہر میں رہتے ہیں، ان کا اپنا گھر ہے، اپنے بچے ہیں، اور میں اس سب سے واقف تھی، اور وہ بھی جانتے تھے کہ مجھے سب پتہ ہے، مگر ہم دونوں نے کبھی اس بات کو زبان پر نہیں لایا۔ ہم دونوں کے درمیان ایک خاموشی تھی، ایک ایسا پردہ تھا جسے ہم نے خود قائم رکھا ہوا تھا۔ میں نے دل میں یہ بات بٹھا لی کہ اب مجھے اپنے شوہر سے زیادہ توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ میری اصل خوشی اب میری اولاد ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی۔ میں اسی کے سہارے اپنی باقی کی زندگی گزار لوں گی۔ کچھ ہی دنوں میں یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں، مگر وہی گاؤں جہاں کبھی میرے لیے دعائیں کی جاتی تھی، اب وہاں کوئی خاص خوشی نظر نہیں آتی تھی۔ لوگوں کے چہرے سنجیدہ تھے، جیسے کسی کو یقین نہ ہو، جیسے کوئی اس کی خوشی کو قبول نہ کر رہا ہو۔
میں نے اپنے کاموں کے لیے ایک نوکرانی رکھ لی تھی کیونکہ اس وقت مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت تھی۔ وہ عورت بہت اچھی تھی، اس کے دل میں میرے لیے خلوص تھا۔ وہ میرا خیال رکھتی تھی، میرے کھانے پینے کا دھیان رکھتی تھی اور مجھے ہر وقت حوصلہ دیتی تھی۔ وقت گزرتا چلا گیا اور وہ دن آ گیا جس کا میں نے برسوں سے انتظار کیا تھا۔ میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بہت پیارا تھا، اس کا چہرہ معصوم تھا، جیسے میری ساری دعاؤں کا جواب میرے سامنے آ گیا ہو۔ ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے دیکھا اور کہا مسکرا کر، تمہارا بیٹا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، تم بھی ٹھیک ٹھاک ہو۔ پھر انہوں نے کاغذ پر کچھ لکھا اور مجھے دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک بار اسے شہر لے جانا اور اس ڈاکٹر کو دکھانا، یہ ضروری ہے۔ میں نے ان کی بات سن کر ہاں کر دی، مگر میرے دل میں کوئی خاص فکر نہ تھی۔ میں اپنے بچے میں اتنی مصروف ہو گئی تھی کہ مجھے کسی چیز کا کوئی خیال ہی نہ رہا۔ شہر یہاں سے کافی دور تھا اور میرے شوہر سے یہ کہنا کہ وہ مجھے لے کر جائیں میرے لیے آسان نہیں تھا۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ نہیں چاہتے کہ میں وہاں پر جاؤں۔ شاید انہیں ڈر تھا کہ کہیں میں ان کی دوسری زندگی تک نہ پہنچ جاؤں۔ انہوں نے کبھی بھی خود سے یہ پیشکش نہ کی کہ وہ مجھے شہر لے جائیں، اس لیے میں نے ابھی اس بات کو وہیں پر چھوڑ دیا۔ میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا، جب میرا بچہ ٹھیک ٹھاک ہے تو مجھے کسی وہم میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے خود اپنے بیٹے کی مسکراہٹ میں کھو دیا خود کو، اور اس کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں میری دنیا بن گئیں۔ میں اس کے ساتھ ہنستی تھی، اس کے ساتھ جاگتی تھی اور اس کے ساتھ ہی سوتی تھی۔ میری ساری زندگی اب اسی طرح کے گرد گھومنے لگ گئی اور میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید اب مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام سجاول رکھا تھا۔ جب میں نے اسے اپنی گود میں لیتی تھی تو اس کا نرم سا چہرہ میرے دل کو سکون دیتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میری ساری زندگی کی تھکن اس کی ایک مسکراہٹ میں ختم ہو جاتی ہے۔ وہ میرے لیے صرف بیٹا نہیں تھا، وہ میری دعا کا جواب تھا، وہ میرا سہارا تھا۔ جب وہ 4 سال کا ہوا تو میں نے اس کے اندر کچھ عجیب سی باتیں محسوس کرنا شروع کی۔ وہ کچھ باتوں کو بالکل نہیں سمجھتا تھا۔ میں اسے ایک سادہ سی بات کہتی تھی تو وہ خوش ہو کر مجھے دیکھتا رہتا تھا، جب اس نے سنا ہی نہ ہو، مگر کبھی کبھی وہ ایک ایسی بات کر دیتا تھا کہ میں حیران رہ جاتی تھی۔ وہ ایسی گہری بات سمجھ لیتا تھا جو ایک بڑے انسان کے بس کی نہیں ہوتی۔ وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے کودنے میں دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ گاؤں کے بچے مٹی میں کھیلتے تھے، شور مچاتے تھے، ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے تھے، مگر میرا بیٹا اکثر اکیلا بیٹھا رہتا تھا۔ وہ زمین پر لکیریں کھینچتا رہتا تھا، کبھی پتھر جوڑ کر کچھ بناتا رہتا، کبھی آسمان کی طرف تکتا رہتا، جیسے کوئی سوچ رہا ہو۔ شروع میں مجھے لگا یہ شاید سب ایک عام بات ہے، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا میرا دل بے چین ہونے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ عام بچوں کے جیسا نہیں ہے۔ جب وہ بڑا ہونے لگا تو گاؤں کے لوگوں نے اسے نام دینا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا یہ بچہ ٹھیک نہیں، کسی نے کہا یہ پاگل ہے۔ گاؤں میں اگر کسی کو بھی ذرا سا بھی فرق ہو تو اسے پاگل کہہ دیا جاتا ہے، اور یہی میرے بیٹے کے ساتھ ہوا۔ لوگ اس پر ہنستے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے، کبھی اس کے پیچھے آوازیں لگاتے، کبھی اس پر پتھر پھینکتے۔ میں جب یہ سب دیکھتی تھی تو میرا دل ٹوٹ جاتا تھا۔ میں سمجھ نہیں پاتی تھی کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، ایک معصوم بچے کے ساتھ اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ چمٹا لیتی تھی، اسے اپنے آنچل میں چھپا لیتی تھی، جیسے پوری دنیا سے بچانا چاہتی ہوں۔ اب میرا سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ میں اپنے بیٹے کو اس گاؤں کے رویوں سے بچاؤں۔ میں ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی، اسے اکیلا نہیں چھوڑتی تھی، مگر
دل کے اندر ایک خوف تھا کہ یہ سب کب تک چلے گا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہمیں شہر جانا چاہیے، وہاں اس کا علاج بھی ہو جائے گا اور ہم وہیں پر رہ لیں گے، مگر انہوں نے میری بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ انہیں لگتا تھا کہ میں کوئی اور مقصد لے کر شہر جانا چاہتی ہوں، اور وہ ہمیشہ اس بات سے کتراتے رہے۔ آخر کار میں نے خود ہمت کی، میں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور شہر چلی گئی۔ وہاں کا ماحول میرے لیے نیا تھا، سڑکوں پر شور شرابہ تھا، لوگ تیزی سے چل رہے تھے، ہر چیز مختلف تھی، مگر میرے دل میں صرف ایک ہی مقصد تھا، میں اپنے بیٹے کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤں۔ جب میں ڈاکٹر کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ڈاکٹر نے سجاول سے کوئی سوال کیے، اسے غور سے دیکھا، پھر میری طرف دیکھ کر کہا کہ تمہارا بیٹا پاگل نہیں ہے، اسے ایسپرگم سنڈروم ہے۔ میں نے یہ لفظ پہلی بار سنا، میں کچھ سمجھ نہ سکی۔ ڈاکٹر نے نرمی سے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا بیٹا بہت زیادہ ذہین ہے، مگر وہ دنیا کو ایک مختلف انداز سے دیکھتا ہے، لوگ اسے سمجھ نہیں پائیں گے، مگر اس کے اندر خاص صلاحیت ہے۔ میں ڈاکٹر کی بات سن رہی تھی، مگر میرے لیے یہ سب سمجھنا آسان نہیں تھا، بس اتنا جانتی تھی کہ میرا بیٹا پاگل نہیں ہے، اور یہ بات میرے لیے سب سے بڑی تسلی تھی۔ وقت گزرتا چلا گیا، سجاول بڑا ہونے لگا اور اب وہ ویسا ہی تھا، خاموش مگر گہرا۔ وہ چیزوں کو غور سے دیکھتا تھا، انہیں کھولتا تھا، سمجھتا تھا، پھر دوبارہ جوڑتا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک عجیب سی مہارت تھی۔ جب 12 سال کا ہوا تو گاؤں کی حالت بدل چکی تھی۔ پہلے یہاں زندگی آسان تھی، مگر اب ہر چیز مشکل ہو گئی تھی۔ بجلی کا مسئلہ سب سے بڑا تھا۔ دن کے زیادہ تر حصے میں بجلی نہیں ہوتی تھی اور رات میں بھی اندھیرا رہتا تھا۔ لوگ گرمی میں پسینے سے بھیگتے رہتے تھے۔ کچھ امیر لوگوں نے اپنے گھروں میں سولر لگوا لیے تھے، مگر غریب اندھیرے میں بیٹھے رہتے تھے۔ ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا، وہ بس صبر کرتے تھے۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ سجاول صحن میں بیٹھا کچھ بنا رہا ہے اور اس کے ارد گرد تاریں پڑی ہوئی تھیں، چھوٹے چھوٹے پرزے تھے۔ وہ بڑی توجہ سے انہیں جوڑ رہا تھا۔ میں اس کے پاس گئی اور پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے بغیر میری طرف دیکھے کہا کہ میں ایک چھوٹی سی مشین بنا رہا ہوں جو پنکھا اور بلب چلائے گی، میں بجلی بناؤں گا۔ میں نے اس کی بات سنی اور دل میں سوچا کہ یہ بس ویسے ہی کہہ رہا ہے، مگر اس کی آنکھوں میں ایک یقین تھا۔ وہ دن رات اسی کام میں لگا رہتا تھا۔ اس نے کچھ چیزیں منگوائی، وہ گھنٹوں بیٹھا رہتا، تاریں جوڑتا، کچھ کھولتا، کچھ بناتا۔ پھر ایک دن ایسا ہے جب اس نے مجھے آواز دی، میں اس کے پاس گئی۔ اس نے وہ چھوٹی سی مشین چلائی اور واقعی ایک بلب جل اٹھا اور ایک چھوٹا سا پنکھا گھومنے لگا تھا۔ میں حیران رہ گئی، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے بیٹے نے یہ سب کر دکھایا ہے۔ وہ بہت خوش نہیں ہوا، وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا جیسے سب اس کے لیے عام ہو۔ پھر اس نے اس ماڈل کو انٹرنیٹ پر ڈالا اور کچھ ہی دنوں میں ایک کمپنی نے اس سے رابطہ کیا، وہ اس کا بڑا ماڈل بنانا چاہتے تھے۔ سجاول نے ان سے کے ساتھ بات چیت کی اور ہوا کی طاقت سے بجلی بنانے کا منصوبہ شروع کیا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، دنیا میں پہلے بھی ہوا سے بجلی بنتی تھی، مگر سجاول نے جو طریقہ بنایا تھا وہ بہت سستا تھا اور آسان تھا، ہر آدمی اپنے گھر پر لگا سکتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی خبر پھیلنے لگی، لوگ حیران ہونے لگے۔ وہی لوگ جو اسے پاگل کبھی کہتے تھے اب اس کی باتیں سننے لگے۔ بڑی بڑی کمپنیاں اس سے رابطہ کرنے لگی، میڈیا والے ہمارے گھر آنے لگے، کیمرے لگتے تھے، لوگ سوال جواب کرتے تھے۔ ایک دن ایک بہت بڑی کمپنی نے سجاول سے رابطہ کیا، انہوں نے اس کا ڈیزائن مانگا۔ سجاول نے ان سے کہا کہ وہ اپنا ڈیزائن دے دے گا، مگر ایک شرط پر کہ وہ اس گاؤں کے ہر گھر پر یہ سسٹم لگائیں گے۔
یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا، مگر سجاول نے یہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کیا۔ اس نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگا، اس نے اپنے گاؤں کے لیے مانگا۔ جب گاؤں والے لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بہت زیادہ حیران رہ گئے، ان کے چہرے بدل گئے۔ وہی لوگ جو کبھی اس پر ہنستے تھے اب اس کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ غریب لوگ رو رہے تھے، ان کی زندگی آسان ہونے والی تھی، ہر گھر میں خوشی پھیل گئی تھی۔ وہی گاؤں جو کبھی میرے لیے تنگ ہو گیا تھا، آج وہی گاؤں میرے بیٹے کی وجہ سے روشن ہونے والا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو دیکھتی تھی تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ یہ وہی بچہ تھا جسے لوگ پاگل کہتے تھے، جس پر پتھر مارتے تھے، جس کی وجہ سے مجھے تانے دیے جاتے تھے، اور آج وہی بچہ سب کی زندگی بدل رہا تھا۔ اس نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا تھا۔ لوگ اب میرا نام عزت سے لیتے تھے، کہتے تھے یہ اسی کی ماں ہے۔ میں رات کو جب سوتی تھی تو اپنے رب کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس نے مجھے یہ دن دکھایا۔ میرے بیٹے نے نہ صرف اپنی پہچان بنائی بلکہ میری زندگی کو بھی ایک نیا مطلب دے دیا تھا۔ اس کمپنی نے جب میرے بیٹے کا ڈیزائن دیکھا تو وہ حیران و پریشان رہ گئے۔ انہوں نے نہ صرف اس شرط کو مان لیا کہ ہمارے گاؤں کے ہر گھر پر یہ سسٹم لگایا جائے گا، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ہمیں ہر مہینے ریالٹی بھی دیں گے، کیونکہ میرے خیال سے میرے بیٹے کا یہ حق تھا، اور اس کا حق بھی بنتا تھا، کیونکہ یہ بات جب طے ہو گئی تو جیسے میری زندگی میں ایک نیا باب کھل گیا۔ ہر مہینے جو رقم آتی تھی وہ اتنی ہوتی تھی کہ ہم بہت سکون سے گزارا کر سکتے تھے۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ اب مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ایک دن اپنے شوہر سے بات کی، میں نے انہیں صاف صاف کہہ دیا اگر تم اپنے بیٹے کو وقت نہیں دے سکتے، اس کے پاس نہیں آ سکتے، اس سے مل نہیں سکتے، تو پھر اس بات کا حق بھی نہیں رکھتے کہ تم اپنے آپ کو اس کا باپ کہو۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس رشتے سے آزاد کر دو، کیونکہ میں ایک ایسے رشتے میں نہیں رہنا چاہتی جو صرف نام کا ہو۔ میرے الفاظ میں برسوں کا دکھ تھا، برسوں کی تہنائی تھی۔ انہوں نے میں کچھ دیر خاموشی اختیار کر لی اور پھر میری بات مانی۔ شاید انہیں بھی احساس ہو گیا تھا کہ رشتہ اب صرف کاغذوں میں رہ گیا ہے۔ اس دن کے بعد میں نے اپنی زندگی کا راستہ خود چن لیا تھا۔ میں اب ایک سنگل ماں تھی، لیکن مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں تھا، کیونکہ میرے ساتھ میرا بیٹا تھا، وہی میری دنیا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا، میرا بیٹا بڑا ہوتا چلا گیا، اور اب وہ 17 سال کا ہو چکا ہے، اور آج بھی وہ ویسا ہی ہے۔ اس کا چلنا پھرنا دوسروں سے مختلف ہے، وہ بات بھی ایک الگ انداز میں کرتا ہے، کبھی کبھی وہ زیادہ ہلتا ہے۔ لوگ اسے دیکھ کر اب بھی حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، مگر اب اس کی حیرانگی میں مذاق نہیں ہوتا بلکہ عزت ہوتی ہے۔ اس کی عقل کے چرچے اب صرف گاؤں تک محدود نہیں رہے تھے، بلکہ پوری دنیا میں اس کا نام ہونے لگا تھا۔ لوگ اس کے کام کو سراہتے تھے، اس کے بنائے ہوئے نظام کو استعمال کرتے تھے اور اس کی تعریفیں کرتے تھے۔ ہمارا گاؤں جو کبھی اندھیرے میں ڈوبا رہتا تھا آج روشنیوں سے بھر چکا ہے۔ ہر گھر کے اوپر وہی سسٹم لگا ہوا ہے جو میرے بیٹے نے بنایا تھا۔ رات کے وقت جب پورا گاؤں روشن ہو جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے زمین پر ستارے اتر آئے ہوں۔ اب لوگ میرے گھر آتے ہیں میرے بیٹے سے ملنے کے لیے، وہ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس سے باتیں کرتے ہیں، اور پھر میری طرف دیکھ کر کہتے ہیں تم نے اولاد پیدا نہیں، تم نے تو رحمت پیدا کی ہے اس گاؤں کے لیے۔ یہ باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ مجھے وہ دن یاد آ جاتے ہیں جب یہی لوگ مجھے تانے دیتے تھے، جب مجھے بانجھ کہا جاتا تھا، جب میرے بچے کو پاگل کہا جاتا تھا۔ آج وہی لوگ میرے بیٹے کو دعائیں دیتے ہیں، اسے عزت دیتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر وہ کہیں چلا جائے تو لوگ بے چین سے ہو جاتے ہیں
کہ وہ کہاں بیٹھے گا، کہاں آرام کرے گا۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھے، پاس ان کے گھر آئے۔ کبھی کبھی لوگ ہنستے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ تم چارپائی پر مت بیٹھو، تم ہمارے دل میں بیٹھ جاؤ۔ اور یہ بات وہ سچ میں دل سے کہتے ہیں۔ گاؤں کی زندگی بدل چکی ہے۔ اب گرمیوں میں لوگ سکون سے سوتے ہیں، پنکھے چلتے ہیں، بچے ہنستے کھیلتے ہیں، رات کو بھی روشنی ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے خوشی سے اپنے گھروں میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ پہلے جو پیسے بجلی کے بلوں میں جاتے تھے اب وہ بچ جاتے ہیں۔ لوگ ان پیسوں سے اپنے بچوں کو اچھی خوراک دیتے ہیں، ان کے لیے کپڑے وغیرہ خرید لیتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت پر خرچ کرتے ہیں۔ جب میں یہ سب کچھ دیکھتی ہوں تو میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے بیٹے نے صرف میری نہیں بلکہ پورے گاؤں والوں کی زندگی بدل ڈالی ہے۔ میرا بیٹا اس گاؤں کا شہزادہ بن چکا ہے، مگر اس کی شان اس سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ اسے جو عزت ملی ہے وہ کسی تخت سے نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں سے ملی ہے۔ مجھے بھی عزت دیتے ہیں، وہ مجھے دیکھ کر مسکراتے ہیں، میرے لیے دعائیں کرتے ہیں جب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ زندگی نے مجھے وہ سب کچھ دے دیا جس کی مجھے ضرورت تھی۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، محبت اور عزت۔ محبت مجھے میرے بیٹے سے مل گئی ہے اور عزت مجھے اس گاؤں والوں سے ملی ہے، اور اب مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہی۔ جہاں تک میرے سابقہ شوہر کا تعلق ہے تو کبھی کبھی اس کے بارے میں بھی خبریں سننے کو ملتی رہتی ہیں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کا بھی ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں ہیں، اور اس کی زندگی ویسی نہیں جیسی اس نے سوچی ہوئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، وہ گھر میں پریشان سا رہتا ہے، اس کے بچے اس کا سہارا نہیں بن سکے، اس کا بیٹا کچھ خاص نہیں کرتا، نہ کوئی کام کرتا ہے اور نہ ہی کوئی ذمہ داری اٹھاتا ہے، اور اس کی بیٹیاں اب بھی اسی کے ساتھ ہیں۔ وہ اب اکثر پریشان پریشان سا رہتا ہے، اس کے چہرے پر وہ سکون نہیں ہے جو پہلے کبھی ہوا کرتا تھا۔ وہ زندگی کی مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ جب میں یہ سب سنتی ہوں تو میرے دل میں کوئی خوشی نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی دکھ ہوتا ہے، بس ایک خاموشی سی ہوتی ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب خود دینا پڑتا ہے۔ میں چاہوں بھی تو میں اس کی مدد نہیں کر سکتی، کیونکہ جب میں مشکل میں تھی، جب میں تنہا تھی، جب مجھے سہارے کی اشد ضرورت تھی، وہ میرے ساتھ نہیں تھا، وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا، اس نے میرے دکھوں میں میرا ساتھ نہیں دیا، تو میری خوشیوں میں اس کا کوئی بھی حصہ نہیں بنتا۔ یہی سوچ کر میں نے اس سے اپنی راہیں الگ کی تھی، اور آج بھی اپنے اس فیصلے پر قائم ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں نے جانا ہے کہ انسان کو کبھی بھی کسی کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، نہ ہی کسی کا مذاق اڑانا چاہیے، کیونکہ جسے ہم کمزور سمجھتے ہیں وہی ایک دن ہماری طاقت بن سکتا ہے۔ اور سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ صبر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اگر نیت صاف ہو اور دل سچا ہو تو اللہ تعالیٰ ایک دن ایسا ضرور لاتا ہے جب ہر آنسو خوشی میں بدل جاتا ہے، اور دوسروں کے ساتھ ہمیشہ اچھے طریقوں سے پیش آنا چاہیے، رحم دل بننا چاہیے۔ انسان کو 4 دن کی زندگی ہے، لوگ چلے جاتے ہیں اس دنیا سے، لیکن ان کی یادیں، ان کا رویہ رہ جاتا ہے۔ ہم لوگ ایک دن اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن یہ ضرور یاد رہ جائے گا کہ میرے بیٹے نے پورے گاؤں کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔
اللہ حافظ.